بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے اپوزیشن کے اوپر. تم نے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات کو قائم کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی. تم نے کوئی کام نہیں کیا عوامی فلاح کا. تم نے عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں کیا. تم صرف 3.5-4 سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ. اب ان جھوٹے مقدمات میں لوگ اگر ضمانت پہ ہیں یا لوگ اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لیے باعث شرم بات ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے, وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے, اور لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا ابائیڈنٹ سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک قانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے. جبکہ وہ بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیبنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں. بھئی کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ یہی جھوٹے کیسز جو تم نے بنائے تھے. یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس ہے, اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں. اس میں صرف 2 ملزم ہیں. یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں 2 ملزم ہیں. ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے. شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے, ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے, یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے. لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ANF سے اس بات کو جو ہے وہ مینیج کروایا. تو یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے. کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں. اب دیکھیں یعنی ہمیں آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں, اس نے کل وہاں سے جو ہے وہ ہماری آزادی کا جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ درست کہا جا رہا ہے کہ یہ فرا گوگی کی جو ہے وہ یا اس کی آزادی کا جو ہے اس نے سفر کا آغاز کیا. اور کل وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ نے اتنے قتل کیے ہیں. وہ بے شرم آدمی, واہ حیات خان, اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو, باقی اداروں کو, اینٹی کرپشن کو, سب کو لگائے رکھا. جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی 1 سال بعد, 1 سال کی کوشش کے بعد, تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا. تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھا یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے. آپ 4 سال جو ہے وہ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے 4 سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے, ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے. لیکن کوئی معاملہ نہیں, صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو, جو اس کا فین کراؤڈ ہے, اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے. کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑیں نہ, آپ فلاں کو یہ کریں, آپ فلاں کو وہ کریں. میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں. یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں, میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے, ان کے اوپر نعرے لگانے, آوازیں کسنے, بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے. تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا.
اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں، اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کا، ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں، اور آپ میں غیرت اور حیا کی اتنی کمی ہے، سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہیاتی سے، آپ کی اس بدتمیزی سے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے ان گماشتوں کو بھیجا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا۔ او تم یہاں پہ کہتے رہے ہو، اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے، وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ وہ بے غیرت انسان اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوفزدہ ہو۔ کل تم راول پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے اس کے بعد 2 دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زبانی کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو۔ اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عرصے سے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے۔ کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو۔ تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ تمہارا حرام وجود، اس کو آگ لگاؤ، تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ۔ اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو، وہ تو تمہارا مقدر ہے، وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو لگاؤ آگ۔ لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں؟ اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، تم ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے۔ تمہیں کسی بات کی سن لیں تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت حرکت کی ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں، اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہے، مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپا احتجاج ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے، یہ ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں، اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے۔ ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا، میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہم یہ نہیں چاہتے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں،
اور اس حرکت کی مذمت کریں، معافی مانگے قوم سے، اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بھیجے تھے جو کہ شناخت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون اسی برس الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو 12-13 ماہ بعد تو ہونے ہی ہے نا، یعنی یہ جو ٹرم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے، ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، تو اس ٹرم کا یہ آخری سال ہے جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیہ بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے جلسے بھی ہوں گے اور ہم بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ رانا صاحب، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سزا ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے، تو کیا یہ کچھ ایسی چیز کوئی زیر غور ہے کہ اس کی سزا سسپینڈ کی جا سکے؟ یہ اختیار ہے، اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر لیا، تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سزائیں جو غلط ہوئی ہیں، جو مینوپولیٹڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے، اور اس کے بعد وہ آپ اپنی اپیلوں کو فیس کریں، اور ان اپیلوں میں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدالتوں سے سرخرو ہوں گے، بری ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ کے زیر غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ گزشتہ حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائے گئے، کیا نہیں، میں کہہ نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی بنے ہیں۔ جو اچھا یہ بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشیات ہیروئن میں سپلائی کرتا ہوں، تو گینگ کا میرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ تو عدالتوں میں ثابت کر دیں گے۔ یہ بتائیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں؟ تو اگر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے نہیں، ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں، البتہ کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوگا تو اسے تو پھر نہیں روکا جا سکتا، وہ تو مقدمہ بنے گا۔ جی لاسٹ کویشچن۔ آج شانگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ پلان پہلے یہ تھا کہ مریم بی بی خطاب کریں گی، تو نواز شریف صاحب کی جانب سے سنا ہے کہ ہدایت آئی ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ خطاب کریں، کیونکہ کل جو مریم صاحبہ کی جانب سے ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی ہے، کیا یہ وجہ ہے یا پھر؟ یہ آپ کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ شانگلہ میں امیر مقام صاحب نے یہ جلسہ بہت پہلے رکھا تھا، اور یہ وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا۔ 11 تاریخ کو سوابی میں جلسہ ہے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 15 کو کوٹلہ گجرات میں جلسہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 20 کو جو سرگودے کا جلسہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہوا تو وہ بھی جائیں گے، مریم نواز صاحبہ جائیں گی، اور اسی طرح سے پھر 23 کو اوکاڑا ہے، 26 کو دوبارہ جو ہے وہ غالباً مردان میں یا کے پی کے میں کسی جگہ پہ ہے، اور 28 مئی جو یوم تکبیر ہے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہاول پور میں جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ شہباز بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سارا یہ ان کا موٹر وے، اب ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں۔ یہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے بوتل کھول کے جب وہ پی رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کل جب یہ عدالت میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے 10-15 جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ جس کے ساتھ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ وہ پکڑا گیا ہے، وہ زیر حراست ہے، اس نے بیان دیا ہے، اس نے اپنا سارا جو ہے وہ مکمل اس نے اپنے کوائب بتائے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں، رینٹ انہوں نے کار لی تھی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ سے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے، اور یہ اس کے باوجود عوامی جلسے میں جو ہے یہ بے شرم خان نے جو ہے وہ یہ الزام بھی جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیا۔ حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں
کہ یہ کتنے جھوٹے اور فراڈ خان ہیں کہ ہر جھوٹی بات جو ہے وہ اس کو لے کے صاحب یہ بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ جائے گا اور ہم ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے جب تک حکومت اناؤنس نہیں کرے گی الیکشن کا ہم لوگ وہاں سے نہیں اٹھیں گے. تو یہ بتائیں کیا یہ پہلے بھی 126 دن بیٹھے رہے تھے, آپ اپنا پچھلا ریکارڈ توڑے نا, تو اب یہ ہے یہ 226 دن بیٹھے, اتنی دیر میں میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی نزدیک آ جائے گا. بہت شکریہ جی.